بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور عنایت سے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم اور عنایت سے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کس کس نعمت کا ذکر کریں، کس کس نعمت کو یاد کریں، کس کس نعمت کی بات کریں۔ ہم اس کی نعمتوں کے شکرانے میں کچھ لفظ ادا کرنا چاہیں بھی تو ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کسی صورت اس کا شکر ادا کر نہیں سکتے، اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ نصیب کیا ہے نا، کلمہ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے، عجیب سی نعمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کلمے میں مضمر کر دیا، پوری کائنات کو اس کلمے میں مضمر کر دیا، اور اس کلمے کو اپنی ذات میں مضمر کر دیا، اور یہ کلمہ اب ہمیں دیا۔ ہم اب اس کلمے کے ذریعے کائنات کو پانا چاہیں کائنات کو پا لیں، رب کو پانا چاہیں رب کو پا لیں، کیونکہ فرمایا کہ اس کائنات پوری کو اس کلمے میں سمایا، اس کلمے میں چھپایا، اس کلمے کے اندر پوری کائنات کو چھپا دیا، رکھ دیا، اور اس کلمے پورے کو اللہ نے اپنے اسم ذات اللہ میں رکھ دیا۔ اب یہ کلمہ ہمیں دے دیا۔ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کلمے کو کتنا سمجھتے ہیں اور اس کلمے کو اپنی ذات کے اندر کتنا اتارتے ہیں، اس کلمے کو اپنی ذات کے اندر کتنا اتارتے ہیں۔ اس کلمے کے ویسے تو دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو کی یہ کرامت ہے کہ جو بندہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لیتا ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، وہ عام انسانوں سے ممتاز اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ عام مخلوق سے تو انسان ویسے ہی ممتاز ہے، عام مخلوق سے انسان تو ویسے ہی اشرف ہے، لیکن انسانوں میں بھی اشرف اور ممتاز اور افضل ترین ہو جاتا ہے جب اس کو زبان سے سچے دل سے ادا کرتا ہے۔ اب جب زبان سے ادا کرنے سے انسان کو یہ کلمہ اتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا کرتا ہے، تو اس کے باطنی پہلوؤں کو اگر ہم اپنے اندر میں جگہ دے دیں
اس کی باطنی مضمرات کو اگر ہم اپنی ذات میں بسا لیں تو یہ کلمہ ہماری ذات کو کن کن چیزوں میں ممتاز اور نمایاں کرے گا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے سمیت ہم سب نے معذرت کے ساتھ ہم سب نے، میرے سمیت ہم سب نے اس کلمے کو صرف ظاہری متن کے ساتھ اپنی زبانوں سے صرف ادا کیا ہے، اپنے دلوں میں نہیں بسایا۔ اگر اس کلمے کو ہم نے اپنے دل میں بسایا ہوتا، اگر اس کلمے کے باطنی مضمرات کو ہم نے اپنے اندر اتارا ہوتا تو فرشتے بھی ہمیں سلامی کرنے آ رہے ہوتے، جنات ہماری خدمت میں کھڑے ہوتے، حشرات الارض ہماری خدمت میں رہتے، سانپ اور درندے ہمارے اشاروں پہ چلتے۔ یہ کلمہ ایک ایسی قدرت کا، طاقت کا، ایک کرامت کا سرچشمہ ہے کہ اس کلمے کو جب بھی جس نے بھی اپنایا اس کی ذات اللہ کی ذات میں تحلیل ہو گئی، اس کی ذات اللہ کی ذات میں تحلیل ہو گئی، اس کی ذات اللہ کے انوار میں تحلیل ہو گئی، اس کی ذات اللہ کے دیدار میں تحلیل ہو گئی۔ اگر اس کلمے کو دل میں بسا لیں، اس کلمے کے باطنی معاملات کو اپنے اندر اتار لیں، اس کلمے کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ آپ بہت کچھ پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ اس کلمے کی ابتدا ہوتی ہے انکار سے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ملوکیت کے لائق نہیں ہے کہ جس کی ہم بندگی کریں، جس کی ہم فرما برداری کریں، جس کی ہم تابعداری کریں۔ وہ چاہے دنیاوی ہستی ہو یا چاہے ہمارے اپنی ذات کی ہستی ہو، ہمارا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے نفس کی بھی بہت ساری چیزوں میں احکامات ملتے ہیں نفس کی طرف سے، نفس کی اپنی خواہشات ہیں نا۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پیغمبر مانتے ہیں، اس کا محبوب مانتے ہیں، اپنا محبوب بھی مانتے ہیں، اس روح زمین کی تخلیق کا سرچشمہ اور سبب بھی مانتے ہیں، لیکن زبان سے، صرف زبان سے، باقی دل سے ہم نے کبھی اس کی تصدیق ہی نہیں کی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہمارے دل نے کبھی اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا، رب کی ربوبیت کا دل نے کبھی اقرار ہی نہیں کیا، رب کی خدائی اور ملوکیت کا ہمارے دل نے کبھی اقرار ہی نہیں کیا۔ ہم آج بھی اسباب پہ، ہم آج بھی دنیاوی معاملات میں دنیا کے بہت ساری چیزوں پہ اکتفا کرتے ہیں، آسرا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ بھئی یہ معاملہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یار، گھر ہے، بال ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، گھر والوں کا سوچنا پڑتا ہے یار۔ ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکریوں میں ایسے ایسے معاملات پھنسے ہوئے، ان معاملات کو ہم اپنے گھر سے نسبت دے کے جوڑ کے
بات بھائی گھر کی نہیں ہے، ہم گھر کو بھی نہیں دیکھتے، اصل میں گھر کا بہانہ کرتے ہیں، دیکھتے ہم اپنے نفس کو ہیں، بیوی بچوں کا بہانہ کرتے ہیں، دیکھتے اپنے نفس کو ہیں، ماں باپ کا بہانہ کرتے ہیں، دیکھتے اپنے نفس کو ہیں، رشتہ داروں کا بہانہ کرتے ہیں، دیکھتے ہم اپنے نفس کو ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کبھی الہ تسلیم نہیں کیا، ہم اپنے نفس کی خواہشات کو صرف ایسے ہی زندگی جینے کی ضرورتیں محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے الہ تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے ہم کلمے کی حقیقی روح کو چھو نہیں سکے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ صرف ثواب کی خاطر ہی صحیح، اس کو سمجھنا، اس کی روح میں اترنا، اس کے انوار اور تجلیات سے فائدہ لینے کے لیے نہ صحیح، لیکن خالی ثواب کی خاطر ہی قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ہم اس میں کس حد تک اپنے آپ کو مختص کر کے بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قائلون لا الہ الا اللہ کثیر، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سارے ہیں، لیکن مخلصون قلیلا، اخلاص والے دل سے جن کی تصدیق ہوتی ہے، جو کلمے کی روح کو سمجھتے، پرکھتے، پہچانتے اور اس پہ عمل پیرا رہتے ہیں، وہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، بات کرو گے کہیں گے ہم بھی کلمہ گو ہیں، کلمے پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہنے والے، کلمہ زبان سے پڑھنے والے بہت بہت۔ ہمارے اندرون سندھ میں چلے جاؤ نا، بنیے ہیں، سکھ ہیں، دکانوں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے آپ کو چیزیں بیچ کے دیں، السلام علیکم، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، علاقائی زبان ایسے بولتے ہیں پتہ نہیں چلتا، پھر ان کے نک نیم بھی ایسے ہی مسلمانوں والے ہی ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، علاقائی نسبت سے۔ اچھا پھر ان نے ذاتیں بھی کچھ ایسی ہیں، ان میں کچھ انہوں نے ذاتیں بھی ایسی اپنائی ہوئی ہیں جو ہمارے یہاں علاقائی نسبت سے، لیکن بعد میں کہیں پتہ چلتا ہے یار یہ تو ہندو ہے۔ کلمہ بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، السلام علیکم کہنا، یہ ساری چیزیں ایسے جیسے مسلمان کہہ رہے ہو۔ تو مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہی جو اسلام نے بتلائی ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلصون قلیلا، اخلاص والے، سچے دل سے کلمہ پڑھنے والے بہت کم، بہت کم، شاذ و نادر، کوئی کوئی۔ اور پھر اس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل، رسوا، خوار، اللہ سے دور، دنیا کی مصیبتوں اور عذابوں میں گھرے ہوئے، اولاد ہماری نافرمان ہے، رشتہ داروں میں محبتیں اڑ گئی ہیں، قرابت داری ختم ہو گئی ہے، پڑوسیوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کاروبار میں جتنا ممکن ہو سکے بے ایمانی کر کے صرف پیسہ کمانا ہے۔ بے ایمانی کرنا بیسیکلی ایک عذاب ہے، بددیانتی کرنا عذاب ہے، ملاوٹ کرنا عذاب ہے،
اللہ تعالیٰ کے ہر طرف سے عذابوں میں گھرے ہوئے، اور فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، دنیا کا سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ شریف ہی دنیا کا سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ کل پرسوں سوال ہوا، یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو سوال آیا کہ رجت کا علاج کیا ہے؟ اب لوگ وظیفوں پہ لگا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کتابوں سے یا یوٹیوب چینل سے سن کے وظیفوں پہ لگ جاتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک نے تو اجازت دی ہوئی ہے، ہمارے اس چینل کے توسط سے جو طریقہ کار ہم نے بتایا ہے اس طریقے سے اگر کوئی ذکر میں بیٹھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، ہماری طرف سے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن بہت ساروں نے اپنے ویڈیوز میں بولا ہوا ہے کہ بھائی آپ کمنٹس کریں، آپ نام لکھیں، آپ اجازت دیں۔ اب بہت سے لوگ بغیر اجازت کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی سرپرستی نہیں ہوتی ہے، ذکر میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ذکر بھی انہیں فائدہ نہیں دیتا۔ ذکر کبھی کبھار کرتے کرتے کسی مسئلے کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے وہ ذکر کی روٹین توڑ بیٹھتے ہیں۔ جب توڑ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات اٹھاتے ہیں، پھر وہ جب رجت ہوتی ہے تو پھر اس کے نقصانات سے چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کے دست شفقت میں، کسی کی تعلیم کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے تو وہ سنبھال لیتا، لیکن اگر اپنے سر بیٹھے ہیں تو پھر تو رجت کا کوئی حل نہیں ہے۔ لہذا ہم یہاں پہ آج بتا رہے ہیں کہ کلمہ شریف واحد ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ بگڑا ہوا ہے، چاہے کسی کے ساتھ رجت ہو گئی ہے، چاہے کسی نے مرشد سے اجازت لی ہے، چاہے نہیں لی ہے۔ ویسے مرشد جب کلمہ پڑھاتا ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو مرشد بھی نہیں ملا، لیکن کلمہ اس تک پہنچ گیا ہے تو اس کلمے کو پکڑ لو، اس کا ورد کرو۔ افضل الذکر، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ سب سے تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر یہ ہے، تو کلمے کا ذکر کرے، رجت کا بھی اس میں معاملہ حل ہو جائے گا، اور باقی دنیا کے بہت سارے معاملات اس سے حل ہو جاتے ہیں، روزی رزق کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، بیماری کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ آپ جس نیت سے، جس غرض سے اس کلمہ شریف کا ذکر کریں گے، ورد کریں گے، وہ حاجت آپ کی پوری ہوتی رہے گی۔ پر اگر نور کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کے اندر میں نور بھی اترے گا، اللہ کے دیدار کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی نیت سے یہ کلمہ پڑھیں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اس کلمے میں بڑی دولت چھپا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کلمے کا ذکر کیجئے، اس کلمے کو اپنے دلوں میں بسائیے، اپنے سینوں میں بسائیے، اور اس کلمے کی لا کو سمجھیے، اور دنیا کے ہر چیز کے انکاری ہو جائیے، صرف اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیجیے۔ پھر اس کلمے کے کرشمے دیکھیے، آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کون کون سے رنگ بکھیرتا ہے یہ آپ کی زندگی میں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کلمے کی روح میں اترنے کا، اور اس کلمے کو اپنی روح میں اتارنے کا ہمیں سلیقہ دے اور ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔